نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جسم کے 7 اعضاء یعنی پیشانی، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوران نماز کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں اطمینان سے ٹھہرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھو اور کوہنیوں کو زمین سے اونچا رکھو۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں یعنی بازوؤں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا۔ اور امام مسلم کے مطابق حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ حضور سید کائنات کے ہاتھوں میں سے نکلنا چاہتا تو نکل جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا کشادہ اور چوڑا رکھتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے، اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے تمام گناہ بخش دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا۔ میں حضور سید کائنات کو تلاش کر رہی تھی کہ میرا ہاتھ حضور سید کائنات کے پاؤں کو جا لگا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ حضور سید کائنات بارگاہ الہی میں سجدہ ریز تھے اور حضور سید کائنات کے دونوں پاؤں مبارک کھڑے ہوئے تھے، اور حضور سید عالم یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ میں تیری رضا مندی کے ذریعے تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے، اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کا شمار اور احاطہ نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بس سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم یعنی بندہ مومن سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان لعین روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا تو وہ جنت کا مستحق قرار پایا، جبکہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنم میرا مقدر ٹھہری، وما علینا الا البلاغ المبین۔
اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں میرے پروردگار تیرے لیے اور بے شمار درود و سلام تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ یا اللہ، تیرا فرمان ہے کہ تو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے اعلیٰ نہیں۔ یا رب العالمین، ہم گناہ گاروں کی التجاؤں کو بھی شرف قبولیت بخش۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہماری زبانوں کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اے ہمارے مالک، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے پیاروں کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ہم سب پر رحم فرما، درگزر فرما۔ یا میرے اللہ، ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے۔ اللہ، ہمیں برائیوں اور فطروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ وہ تجھے پسند آ جائے۔ میرے پروردگار، ہم شیطانوں کے بہکاوے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں شکر و صبر کرنے والا بنا دے۔ اے زمین و آسمان بنانے والے، تو ہی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، مشکل کشا ہے۔ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما اور ہمیں نیکوکاروں اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ہمارے نصیبے میں لکھ دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے سارے کے سارے معاملات کو درست کر دے۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلا ہی دیا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اے مالک دو جہاں، دین اسلام تو نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے مان لیا ہے اور تیرے رسول کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسولوں کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسول کی پیروی کی ہے۔ اے میرے اللہ، ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، جو تیری حدود کی خلاف ورزی ہو گئی ہو اسے معاف فرما۔ اے میرے اللہ، جو بھول چوک میں ہم سے گناہ ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ اللہ، جن بوجھوں کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر مت ڈالنا، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اللہ، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یوم قیامت ہمارے حساب کو آسان کر دے، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ، اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ، ہمارے نفسوں کی برائیوں سے ہمیں بچا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ، موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تو ہی معافی کو پسند کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے پروردگار۔ اے میرے اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ اور حلال کے رزق کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، دیانتداری، خوش خلقی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم محتاجی سے، رزق کی کمی سے اور ذلت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے میرے مولا، ہمیں توفیق دے ہر اس عمل کی جس سے تیری جنت ہم پر واجب ہو جائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے بچا جس سے تیری جہنم ہم پر واجب ہو جائے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر ایک چیز کی محبت سے زیادہ کر دے، اپنے خوف کو ہر ایک چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی طلب پر اپنی ملاقات کے شوق کو غالب کر دے۔ اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو ہماری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ یا اللہ، جو نیک دعائیں اور مرادیں رہ گئی ہیں جنہیں ہم مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔
الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔